لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. اب سوچیں، اور وہ بھی فعل امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ. سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 58. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، اس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. تو ابھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے. تو جب رحمت، اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے، تو رحمت للعالمین پہ کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دیکھیے اس آیت میں جشن منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ جو بھی فضل، جو بھی نوازتا اللہ تعالیٰ، اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور جشن منانا الگ چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے، قل کہہ دیں، فلیفرحوا خوش ہو جائیں. یہ حکم ہے نا، خوش ہو جائیں. یہ حکم سب سے پہلے کس کو ملا؟ آپ کو. سب سے پہلے صحابہ کرام کو ملا نا. تو صحابہ کرام کو جب یہ حکم ملا تو عمل کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اگر خوش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جشن مناؤ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، بھائی اس میں یہ کہ اللہ کا یہ جو ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت ہے نا. ایسا تھوڑی کہ صرف ولادت ہی رحمت ہے. ہاں، آپ کی رسالت رحمت نہیں ہے، آپ کی دعوت رحمت نہیں ہے، آپ نے جو جنگوں میں شرکت کی وہ رحمت نہیں ہے، جنگ بدر ہے، فتح مکہ ہے، ہجرت ہے، بہت ساری چیز. یعنی آپ کی پوری زندگی کو رحمت کہا گیا نا، نہیں کہ صرف ولادت کو. اور آپ کہتے نہیں ولادت ہی رحمت ہے، پوری زندگی ہے نا. تو اگر آپ کو جشن منانا ہے تو کیا زندگی بھر کب کب جشن مناؤ گے؟ ولادت پر جشن مناؤ گے، یوم رسالت پر جشن مناؤ گے، یا جنگ بدر کے موقع پہ جشن مناؤ گے، فتح مکہ کے موقع پہ جشن مناؤ گے، ہجرت کس چیز کو لے کے جشن مناؤ گے؟ پوری زندگی رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس آیت میں اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ ولادت کو لے کے جشن مناؤ. اگر یہ حکم ہوتا تو آپ سوچیں صحابہ کرام کو کرنا چاہیے تھا نا عمل. اور صحابہ کرام کون ہیں کہ جب نماز کا حکم ہوتا نا تو صحابہ کرام اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنی نماز مت پڑھو، تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے. یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں اتنی زیادہ پڑھنے لگے کہ نبی کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں، بال بچوں کا. ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو ڈانٹا کیا؟ نہیں، یہ میرا طریقہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، یہ میرے طریقے کے خلاف ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. یہ قرآن میں ہے نا روزہ رکھنے کا حکم ہے. اب روزہ رکھنے کا حکم آیا، اتنا روزہ رکھنے لگے صحابہ، یہ منع کرنا پڑا. زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، صحابہ کرام فرض تو جانے دیجئے، نفل زکوٰۃ اتنا دیتے، کوئی اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑا رہا ہے بھائی کچھ بال بچوں کے لیے بھی بچا کے رکھو. ذرا سوچیں، نماز کا حکم آئے تو اتنا نماز پڑھیں، وہ روزے کا حکم آئے اتنے روزے رکھیں، زکوٰۃ کا حکم آئے پوری دولت لٹا دیں، اور عید میلاد النبی کا حکم ہو کوئی زندگی میں کبھی نہ منائے. جبکہ یہ تو بڑا آسان ہے، یعنی سال میں ایک دفعہ منانا تھا. نماز تو ڈیلی کا مسئلہ ہے، روزہ تو
اکثر مسئلہ نفلی روزے تو ہر مہینے میں رکھے جاتے ہیں، ایام بیز ہے، پیر کے روزے ہیں، جمعرات کے روزے، تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے. لیکن یہ عید میلاد النبی سال میں ایک دفعہ منانا تھا، لیکن نہیں، یہ نہیں ہو پا رہا ہے صحابہ کرام سے. مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اس چیز کا حکم نہیں، زبردستی جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے.